تقلید کے حوالے سے کوئی عقلی یا حدیث یا روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ تقلید کیوں ضروری ہے؟ اب کیا اماموں نے کہا تھا کہ ایسا کرنا؟ میں وہی اس کا جواب دینا جا رہا ہوں آپ کو. ایک صلوات پڑھیے آپ. دو تین روایتیں پڑھ دیتا ہوں، آپ کہیں گے 10-12 پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ پڑھ دیتے ہیں. ابان ابن تغلب نام کے ایک صحابی ہوئے ہیں. ابان ابن تغلب کس دور میں؟ 5ویں امام محمد باقر. امام نے 5ویں امام نے ابان سے کہا، یا ابان اجلس فی مسجد المدینہ وافت الناس، تم مدینے کی مسجد میں بیٹھا کرو، وافت الناس اور لوگوں کو فتویٰ دیا کرو. فتویٰ لفظ آیا افت الناس. فانی احب ان یری فی شیعتی مثلک، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے پسند ہے یہ بات کہ میرے شیعوں میں تم جیسے بھی ہوں. یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ فالوور، ایک یہ کہ نظریہ رکھتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں ایسے ہوں میری امت میں، مجھے پسند ہے یہ بات. کلیئر ایک دم لکھا ہوا ہے. ایک اور روایت سناتا ہوں. ایک راوی ہے جس کا نام ہے شعیب اقرقوقی. شعیب اقرقوقی 6ٹھے امام کی خدمت میں آیا. اب دیکھیے یہی بتانے جا رہا ہوں، یہ راوی جو روایت کرتا ہے وہ حدیث کی روایت کرتا نا، یہ اخباری ہوا یا نہیں ہوا؟ اخبار کا مطلب کیا تھا؟ حدیث نا. حدیث کو لکھنے والا کیا کہلایا؟ راوی. اخبار کا ماننے والا ہوا یا نہیں ہوا؟ البتہ اس سینس میں نہیں اخباری کہ جو بعد میں 400 سال پہلے سے بنا، بلکہ اخبار کا یعنی حدیث کا راوی. آیا وہ امام کی خدمت میں شعیب اقرقوقی، اور اس نے کہا ربما احتجنا ان نسأل عن شیء فمن نسأل. اے مولا، ہمیں اکثر ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کسی مسئلے کا حل پوچھیں، ہم کس سے پوچھیں؟ اب امام رہتے ہیں مدینے میں، زیادہ تر چاہنے والے کوفے میں تھے اس زمانے میں. ہم کس سے مسئلے کا حل پوچھیں؟ جواب دیا علیکا بالاسدی یعنی ابا بصیر، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اسدی سے اس مسئلے کا حل پوچھو. اسدی کون؟ یعنی ابو بصیر. اب ابو بصیر بھی امام کے صحابی ہیں، شعیب بھی صحابی، مگر شعیب میں ایکسپرٹ نہیں ہے، اسپیشلائزیشن نہیں رکھتا ہے، لیکن ابو بصیر ایکسپرٹ ہیں اس فن کے، وہ فتویٰ دے سکتے ہیں. ہو گئی نہیں تقلید؟ شعیب سے کہہ رہے ہیں جاؤ تقلید کرو، جاؤ مانو اس کی بات کو، یہی تو تقلید ہے. سبحان اللہ، بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ. اور سنیں بھی، اور ایک وہ جو سب سے اہم روایت ہے من کان صائم لنفسہ، وہ بھی بتاتے ہیں. ابھی اور سنا جائے. ایک اور راوی ہیں حسن ابن علی ابن یقطین. علی ابن یقطین کون تھے؟ 7ویں امام کے بڑے قریبی صحابی تھے. ان کے بیٹے ہیں حسن ابن علی ابن یقطین. وہ کس کے خدمت میں آئے؟ 8ویں امام کی خدمت، امام رضا علیہ السلام کی. عقل کیوں لگاتے ہو؟ ارے عقل لگانی ضروری ہے. لا اکاد اصل علیک اسألک عن کل ما احتاج الیہ من معالم دینی. 8ویں امام کی خدمت میں آئے حسن ابن علی ابن یقطین. کہا میرے لیے ممکن نہیں ہے، بہت دور رہتا ہوں آپ سے، آپ مدینے میں رہتے ہیں، میں بہت دور رہتا ہوں آپ سے، میرے لیے ممکن نہیں ہر مسئلے میں آ کر کے آپ سے اس کا حل پوچھیں. یعنی امام تک نہیں پہنچ سکتا، اس بات کو یاد رکھیے گا، امام تک نہیں پہنچ سکتا ہر مسئلے میں. کیا کروں؟ جواب دیا. اب خود ہی پوچھ رہا افا یونس ابن عبد الرحمن ثقہ، یہ جو آپ کے ایک صحابی ہیں یونس ابن عبد الرحمن، جو بڑے قریبی ہیں، جو جن کو آپ نے سکھایا ہے، پڑھایا ہے، تعلیم دی ہے، کیا وہ بھروسے کے لائق ہیں؟ ان کی بات مان لوں؟ آخذ منہ، میں ان سے مسئلے کا حل لے لوں، ما احتاج الیہ من معالم دینی، جو دین کے مسئلے مجھے ضرورت پڑ رہی ان سے مسئلے کا حل پوچھ لوں؟ امام نے کیا فرمایا؟ قال نعم، ہاں ہاں ایسا کر لو. سبحان اللہ. یعنی خود امام کہہ رہے ہیں کہ تم یونس ابن عبد الرحمن کی تقلید کرو.
وہ خود پوچھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں آ سکتا آپ تک ہمیشہ، یا تک اس لیے زور دے رہا ہوں ہم بھی اس دور کے امام تک آج نہیں پہنچ سکتے، تو کیا کریں؟ تقلید کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ ایک چیز اگر اجازت دیں مولانا ایڈ کر دیتے ہیں، جو لوگ بھی تقلید کی مخالفت کرتے ہیں نا، ہم تقلید نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بات نہیں بھائی، اسلام میں آزادی بہت کچھ دے رکھی اسلام نے، بس صرف ان سے آپ یہ اتنا پوچھئے کہ ٹھیک ہے تم تقلید نہیں کرو گے، ٹھیک؟ اس کے بہت سے جواب ہیں، 2-3 میں جواب دیا دیتا ہوں۔ تو اچھا یہ بتاؤ کہ تقلید نہیں کرو گے تو اتنا بتا دو کہ مثلاً ایک آدھ اور مثال بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو آج کل، اب تو آپ نے شاید خبر میں دیکھا ہوگا اخبار میں، کہ بندر کا دل بھی لگا دے رہے ہیں انسان کے، یہ بتاؤ یہ ٹرانسپلانٹ جائز ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ، ٹھیک ہے تقلید نہیں کرنا۔ ابھی ہم سے ڈاکٹر پوچھ رہا ہے ہمارا مریض بری حالت میں ہے، بتائیے وینٹیلیٹر لگائیں نہ لگائیں؟ نہ کرو تقلید، بتاؤ کیسے؟ ہاں کہو گے تو تم نے کس بنا پہ کہا، نہ کہو گے تو کس بنا پہ کہا؟ کیا تم امام کے نمائندے ہو؟ کیا تم تک جبریل آئے ہیں؟ کیا کوئی وحی آئی ہے اور تم تقلید کرنے کو تیار نہیں ہو؟ تم کسی عالم کی بات ماننے کو تیار نہیں؟ یہ تو ایک جواب ہو گیا۔ ایک قصہ سنا دیتا ہوں، اجازت ہے؟ سنیے آپ یہ قصہ۔ ایک صاحب ہے، ان کا نام نہیں لیں گے، نام معلوم مجھے، بہرحال ان کا تعلق بھی چونکہ کانپور سے، اس لیے نام نہیں لیں گے۔ امریکہ میں بہت عرصے سے بسے ہوئے ہیں، کم سے کم 40-50 سال سے بسے ہوئے ہیں۔ ہم علی گڑھ میں نئے نئے جا کے جب بسے تھے تو ہم نے اپنی ایک لائبریری وغیرہ آفس کھولا تھا، تو وہاں پر ہم کتابوں کی، انہیں کتابوں میں سے کسی کتاب کا ترجمہ کر رہے تھے، تو یہ وہاں کے لوگوں سے کچھ جان پہچان دوستی ہو گئی بات سے۔ ایک بہت اچھے بھی ہیں زندہ، دلی میں ہے، مختار صاحب، ایک اچھے ایجڈ آدمی، ریٹائرڈ آدمی، وہ روزانہ ملنے آتے تھے ہمارے آفس میں اور دیکھتے تھے کہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اور ایسے بات چیت بھی، سوال اوال بھی، بہت دیر بیٹھتے بھی تھے۔ ایک دن آئے تو ایک وہ لفافہ لے کے آئے، اور اس لفافے میں باؤنٹی فل پاتھ نام کا ایک نیوز لیٹر نہیں بلکہ ایسا کہیں، اس کو نیوز لیٹر نہ کہیں، رسالہ کہیں، لیکن 1 پیج کا، ایک A4 پیج ادھر ادھر، بس یہی وہ بھیجتے تھے، 2 یا کبھی کبھی 2 پیج کا بھی ہو جاتا تھا۔ اس میں انہوں نے سخت مخالفت کی، تقلید بہت غلط چیز ہے، ہم کیوں بات مانیں، یہ تو جانور کے گلے میں قلادہ ڈالا جاتا ہے، یہ تم کیا ہم بھینس ہیں تو فلاں، یہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا تھا، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، نہیں تو تقلید ہو جائے گی۔ وہ آئے مختار صاحب، انہوں نے ہم کو دیا کہ ارے کیا یہ سب یہ کتاب لکھ رہے ہیں، اس کا جواب دیجئے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے کہا بھائی یہ تو لفافہ ہے اور اس کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا ہے، تو خاص لوگوں کے پاس بھیجا جاتا ہے، وہ بھی امریکہ سے بھیج رہے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ وہ کس کے پاس بھیج رہے ہیں۔ جواب ہم لکھیں، ہم کسی کو دیں جواب، وہ بھیج کہیں رہے ہیں۔ بات تو تب ہے کہ جس کے پاس وہ بھیج رہے ہیں وہیں ہمارا جواب جائے، ہے نا۔ خیر پھر یہ واقعہ گزر گیا، دماغ میں ان کا نام بھی تھا، ان کا وہ لیٹر بھی تھا، باؤنٹیفل بات۔ اتفاق کچھ سال بعد ہمارا امریکہ جانا ہوا، شکاگو میں وہ رہتے تھے، ایک مولانا کے یہاں ٹھہرے ہم۔ مولانا سے ہمیں 3-4 مجلسیں پڑھنی تھیں، یا شاید 5-12۔ مولانا سے ایک دن بات ہونے لگی کہ ہم نے کہا ماں آپ ہی کے شہر میں ایک صاحب ہیں جو تقلید کے بڑے سخت مخالف ہیں۔ کہاں ہیں؟ تو ہم نے کہا وہ آتے ہیں مجلس میں، شام میں آئے تو ہماری ملاقات کروا دیں گے۔ ارے نہیں وہ بہت کم، کبھی سال میں 1 بار دکھ گئے تو دکھ گئے، ورنہ آتے نہیں، بہت کم آتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں لیکن تقلید کی مخالفت کر رہے ہیں، پتہ نہیں۔ خیر یہ سب بات ہوئی، بات ختم ہو گئی۔ اگلے دن اتفاق سے کسی کا انتقال ہوا، مولانا گئے نماز پڑھانے کے لیے، اور پھر وہیں سے چلے گئے قبرستان، اور پھر وہاں سے جو لوٹے تو وہ صاحب ساتھ میں۔ مولانا کے اکیلے ہم ٹھہرے تھے، مولانا کی فیملی انڈیا میں تھی۔ انہوں نے کھٹکھٹایا، میں نے کھولا، سلام دعا، میں ہم سے سینئر بھی ہیں، ارے وہی جن کے بارے میں رات میں بات ہو رہی تھی وہی ہیں۔ نے کہا کون؟ ہمیں یاد بھی نہیں تھا۔ ارے وہی تقلید کے مخالف یہی ہیں، مل گئے، آج لے آئے ہم ان کو۔ نے کہا اچھا یہی ہیں؟ تو وہ بڑے شیر ہو گئے، سمجھا انہوں نے کہ میں تو میری تو ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد وہ ہم سے ایک جملہ، اچھا مولانا چلے گئے ذرا کچن میں، اتنی دیر میں وہ ہم سے ایک جملہ بولے کہ کل پرسوں آیا ہوں عراق سے، اور آ گئے سیستانی سے 2 ہاتھ کر کے۔ اب اتنا سننے تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، یہ ہیں کیا کہ آ گئے سیستانی سے بحث کریں گے؟
मुलाकात भी हुई है या नहीं पता नहीं, खैर बहरहाल हमने कहा अच्छा, बोले हाँ। तो उतनी देर में वो एक हाथ में अपने एक लिफाफा लिए थे, मुझे याद है पीले रंग का लिफाफा था, उसमें वो नए शुमारे जो अपना वो निकालते थे उसका नया शुमारा लिए हुए थे। उन्होंने एक निकाल के ये लीजिए आप। ने कहा ये क्या है, हमने हाथ ही नहीं बढ़ाया आगे। तो कहा है क्या, पहले नहीं पढ़िए तो। ने कहा क्या है, क्या पहले ये बताइए। नहीं पढ़िए तो। ने कहा यही लिखा होगा ना कि तकलीद नहीं करनी चाहिए, किसी की बात नहीं माननी चाहिए। कहने हाँ यही लिखा है। हमने कहा हम आप ही से बात शुरू कर रहे हैं, आप ही की बात सबसे पहले नहीं मानते। अगर मान लिया तो तकलीद हो जाएगी आपकी, आपकी बात माने, आगा सिस्तानी की बात ना माने, ये कौन सी बात हुई। वो मौली साहब वाली बात हो गई, हम कहें अनिफ तुम ना कहो अनिफ। एक सलाम